اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ تو ابھی ہم سورہ الکہف یعنی کہ جس کا میننگ ہے دا کیو یعنی کہ گفا یا غار، تو وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ویسے انگلش کا کیو اور کہف جو ہے کتنا ملتا جلتا ہے، تو اس کی ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں سورہ الکہف اور اس کی 5 آیت پڑھیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ اللہ ہم کو اس کو جو اس کی صحیح بات ہے وہی سمجھنے کی ہم کو اللہ پاک توفیق عطا کرے، اور جو باطل ہے اس کو باطل یعنی سمجھنے کی ہم کو اللہ پاک سوجھ بوجھ دے، آمین۔ تو یہاں پر آیت نمبر 1 جو ہے اس میں ہے الحمدللہ الذی، اور سوچو کہ جو اس سے پہلے ہماری سورہ ختم ہوئی وہ سورہ بنی اسرائیل تھی، اور اس کے آخری آیت جو تھی وہ یہی تھی نا کہ قل الحمدللہ، تو یعنی کہ اس میں کہو الحمدللہ، اور یہاں ہے کہ الحمدللہ الذی، جیسے کہ جو حکم کیا گیا اس کا یعنی کہ مطلب وہ حکم جو ہے وہ بجا لایا گیا، یعنی کہ مطلب اس حکم کا پالن کیا گیا، یعنی مطلب جو کہا گیا کہ الحمدللہ کہو، اور یہاں پہ کہا الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اور ثنا جو ہے وہ اس کے اکیلے کے، نا اللہ کے اکیلے کی ہے، یعنی اسی کی تو ہے، وہی تو ہے الحمدللہ الذی، تو اللہ کے لیے تمام جو حمد اور ثنا ہے، اور وہی تو اکیلا الذی جو ہے انزلہ جس نے اتارا، جس نے نازل کیا علی عبدہ الکتاب، اپنے عبد کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سرونٹ، سلیو، تو اللہ نے یہاں پر کہہ دیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے رسول پہ اتارا، بلکہ یہاں کہا کہ ہم نے اپنے عبد پہ اتارا، یعنی اپنے سرونٹ، اپنے سلیو پہ اتارا۔ تو تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے یہ کتاب اتاری اپنے عبد پہ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ، اور نہیں اس نے اس کے اندر بنائی یا اس کے اندر آنے دیا کوئی بھی عوجا یعنی کہ ٹیڑھا پن۔ تو اس قرآن کے اندر اللہ نے کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا ہے۔ لوگ اگر اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تلاش کرنے جاتے ہیں کہ ہم قرآن میں سے کچھ نہ کچھ کروکیڈنس نکالے، ٹیڑھا پن نکالے، اور پھر لوگوں کو بتائے دیکھو 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 ان کے قرآن کے اندر یہ ٹیڑھا پن، یہ ٹیڑھا پن۔ اور اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کوئی قرآن کے اندر عوجا کوئی رکھا ہی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن، اور اس نے کہا صاف الحمدللہ الذی، کہ اس کی ہے حمد تمام، جس نے الذی، جس نے انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اتارا کتاب کو، یعنی لوگ مطلب یہ سب سوچتے ہیں کہ کبھی کہ یہ کہ قرآن جو ہے وہ کہاں صحیح ہوگا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہ آیا اور وہ کہنے لگے تو وہ بھی کوئی مان نہیں رہا تھا، سوچ رہے تھے یہ تو خود ہی کسی سے سیکھ کے اور کچھ بولتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ یہاں پر یہی بات کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی تمام تعریف ہے، اور وہی تو ہے جس نے اتارا ہے اس کتاب کو اپنے عبد کے اوپر، اور نہ اس کے اندر اس نے کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا ہے۔ صاف بات ہو گئی۔ اللہ نے خود ہی یہاں گواہی دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ ان کے منہ سے جاری ہو رہا ہے، لیکن یہ ان کا کلام نہیں ہے، کلام اللہ ہی کا ہے۔
Praise be to Allah, who has sent to his servant the book and has allowed therein no crookedness. कोई टेढ़ापन नहीं. लोगों को चाहिए कि कोई भी सेक्रेट किताब है अगर, तो उसके अंदर मुकद्दस किताब है ना, तो उसके अंदर तो कुछ ना कुछ ऐसे डार्क कॉर्नर्स होने चाहिए, या उसके अंदर कहीं पर कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो समझ में नहीं आए बंदों को, और उसके अंदर यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब ऐसा यानी मिस्टिक बातें होनी चाहिए, पुरासरार. तो ये तमाम चीजें लोगों को चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना. लेकिन कुरान में ये सब कुछ नहीं है. बहुत ही साफ और सीधी और शफाफ किताब अल्लाह ने बनाया है, और जो भी उसको पढ़ेगा समझ के उसको समझ में आ जाएगी. आयत नंबर 2. क़य्यमन लियुनज़िर बअसन शदीदम मिन लदुन्हु वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना. तो आयत नंबर 2 में अल्लाह ने कहा कि पहली आयत में कह दिया अल्लाह ने कि वलम यजअल लहू इवजा, इसमें कोई टेढ़ापन अल्लाह ने नहीं आने दिया. अब यहां पर अल्लाह ने सीधा कह दिया क़य्यमल, स्ट्रेट, बिल्कुल एकदम साफ और स्ट्रेट बनाया अल्लाह ने, एकदम सीधी किताब बनाया अल्लाह ने. क़य्यमल ले युनज़िरा, ताकि डराओ, धमकी दो, वार्न करो उनको. अल्लाह ने ये किताब सीधी बनाई है ताकि तुम उनको धमकी दो. ले युनज़िरा बअसन, यानी बअसन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में जब आता है तो वो वॉर है, बहुत बड़ी जंग. लेकिन यहां पर प्लूरल है बअसन, तो इसका मतलब है बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे फाके और भूख और फुकरा और तकलीफ और दुनिया भर की मुसीबतें, बीमारियां और सब कुछ इसमें आ गया. बहुत बहुत बहुत, यानी बासन है बहुत बड़ी आफत, बहुत बड़ी आफत. तो अल्लाह कहता है यहां पर ये बहुत सीधी किताब है. क़य्यमल ले युनज़िरा, ताकि डराओ इनको, वार्न करो उसके बासन के बारे में, जो बासन शदीदम, यानी बहुत शदीद है, वो बहुत ही, वो जो अजाब जो है वो बहुत बड़ी आफत है, वो बहुत शदीद है और वो बहुत बहुत भयानक होगी. तो वो चीज के बारे में इनको खबरदार करो. बासन शदीदम मिन लदुन्हु, जो आएगी अल्लाह ही की तरफ से, ताकि, और वह यानी जो भी मतलब जो गॉडलेस लोग हैं जिनको नहीं मानना है उनको वार्न करो. यहां पर कहा गया उनको वार्न करो. जो मुशरिकीन हैं, जो मतलब बुत परस्त हैं, उन सबको यहां पर कहा गया वार्न करो. वयुबश्शिरुल मुमिनीना, और बशारत दो, खुशखबरी दो, अल मोमिनीन, जो सचमुच मोमिनीन है, क्योंकि अल मोमिनीन यानी स्पेशल हो गए ना, अल लग गया तो. अल्लज़ीना, वो लोग, वो मोमिन, यामलून अस्सालिहात, जो बहुत ही स्वालेह आमाल करते हैं, अच्छे नेक आमाल करते हैं, वो मोमिनों को बशारत दे दो. तो उधर तो ऊपर तो अभी ये लाइन जो शुरू हुई आयत, तो उसमें कहा गया डराओ उनको, उन लोगों को डराओ. मतलब जो लोग ये कुरान को नहीं मानते, नहीं समझते कुछ भी, उनको तो डराने के लिए कहा गया कि वो बहुत बड़ी आफत है, उससे डराओ. और यहां उसी आयत में आगे कंटिन्यूड है कि और खुशखबरी दो उन मोमिनों को जो अमल स्वाले करते हैं. और वो खुशखबरी क्या है? अन्ना लहुम अजरन हसना, कि उनके लिए है बहुत ही अजर हसना है, वो बहुत खूबसूरत अजर है. यानी खूबसूरत अजर जो है वो है जन्नत. वो खूबसूरत है ना, उसकी हर चीज खूबसूरत है. जन्नत के अंदर हर चीज खूबसूरत है. He has made it straight and clear in order that he may warn the godless of a terrible punishment from him, यानी अल्लाह ही की तरफ से, and that he may give glad tidings to the believers who work righteous deeds, that they shall have a goodly reward. इसकी जो नोट है
قیم پہ ہے 2327. قیم یعنی اسٹریٹ، بہت ہی سیدھا بنایا اللہ نے قرآن کو، تو اس میں ٹیڑھا پنا مت ڈھونڈو، تلاش مت کرو ٹیڑھا پنا. قیم اسٹریٹ، دیٹ وچ ہیز نو بینڈس، کہیں پر بینڈ نہیں ہے، اینڈ نو کارنرز، اس کے کوئی کارنر نہیں بنے ہوئے، کونے کونے کہیں. فار مسٹیفائی پیپل یعنی لوگوں کو مطلب پورا اسرار کرنے کو یا ذرا خوف زدہ کرنے کو. ہاں، دیٹ وچ اسپیکس کلیئرلی. اور یہ قرآن جو ہے وہ بہت ہی صاف اور شفاف بات کہتا ہے، اینڈ ان ایمبیگوسلی، اس کے اندر سب کچھ کلیئر ہے، کچھ چھپے ہوئے نہیں ہے کہ بھئی چھپی ہوئی باتیں ہوں کہ بندہ جو ہے وہ اس کے کھوج کرید کرنے میں لگ جائے، یہ سب نہیں ہے. دیٹ وچ گائیڈس ٹو دا رائٹ پاتھ، تو وہ قرآن جو سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. دا قرآن از ابو آل تھنگس اسٹریٹ، کلیئر اینڈ پرسپیکیوس. قرآن جو ہے وہ تمام چیزوں سے اوپر ہے، اسٹریٹ ایک دم سیدھا، بہت ہی صاف اور شفاف اور بہت ہی کرسٹل کلیئر. اٹس ڈائریکشن آر پلین فار ایوری ون ٹو انڈرسٹینڈ. ہر کسی کے لیے اس کو بہت ہی آسان کیا ہوا ہے، بہت ہی سادہ، تاکہ اس کو وہ سمجھ سکیں. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 3. ماں کے سینہ فی ہے ابدا، ماں کے سینہ رہنے کے لیے ہے، رہیں گے وہ اس میں، اس لیے کہ یہاں پر ہوئی نا بات جو مومن لوگ ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے اجرن حسنہ ہے. تو اب آگے کی آیت میں کہا جا رہا ہے ماں کسی نہ فی ہے ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. جنت wherein they shall remain forever، وہ رہیں گے اس کے اندر ہمیشہ ہمیش. آیت نمبر 4. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اور اللہ نے اب کہا، پہلے بھی کہا کہ ذرا ڈرا ان لوگوں کو، دھمکی دو، وارن کرو، لیکن ابھی یہاں پر جو کہہ رہا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرا اور دھمکی دو ان لوگوں کو. اب کون لوگ ہیں؟ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. قالو وہ کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ، اللہ نے لیا ہے اپنے لیے بیٹا. اب ان کو بھی دھمکی دو، ڈراؤ، وارننگ دو. پہلے تو وہ لوگ تھے جو گاڈ لیس، جن کو کہا دھمکی دو. اب یہاں پر اللہ نے کہا ڈراؤ، دھمکی دو، وارننگ دو ان لوگوں کو. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، يُنذِرَ کے اندر جو آتا ہے نا ورڈ، وہ نذیر ورڈ جو ہے، ڈرانے کے لیے، انذار کرنا. وَيُنذِرَ، ينذر ڈراؤ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا اپنے لیے لیا ہے. Further that he may warn those also who say Allah has begotten a son. Astaghfirullah, ma'azallah. اس کی نوٹ 2329. The warning is not only needed for those who deny Allah، یعنی صرف انہی لوگوں کے لیے یہ وارننگ، یہ دھمکی نہیں ہے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کو ماننے سے انکار کیا. ان کو ہی خالی دھمکی نہیں دینا ہے. اور deny his message، یا پھر اللہ کے اس پیغام کو، اس قرآن کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا انکار کیا، ڈینائی کیا، صرف ان کو ہی دھمکی نہیں دینی ہے. بٹ آلسو فار دوز whose false ideas of Allah degrade religion in supposing that Allah begot a son. یعنی ان لوگوں کو بھی یہ دھمکی دو اور ان لوگوں کو بھی وارننگ دو جنہوں نے اللہ کے لیے یہ جھوٹی باتیں پھیلا کے رکھی ہیں، یہ فالس آئیڈیاز بنا کے رکھے ہیں، اللہ کے دین کو بہت ہی ڈاؤن کرنے، ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جو یہ چیز سوچتے ہیں وہ کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا لیا ہے.
یعنی بیگاٹ اے سن. بیگاٹ کا مطلب ہے اللہ نے بیٹا اپنے لیے جنا ہے. فار اللہ از ون, اس لیے کہ اللہ ایک ہی ہے, واحد ہے, اکیلا ہے, اینڈ از ہائی اباؤ اینی آئیڈیاز آف فزیکل ریپروڈکشن. اور اللہ جو ہے اس سے بہت بلند اور بالا تر ہے. سبحانک, پاک ہے وہ اس سے کہ جو بھی یہ آئیڈیاز رکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ فزیکل ریپروڈکشن جو کرے. تو یعنی سوچ لو, جو ایک انسان آپس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ کے ایک تعلقات کو تم اللہ کے لیے لے کر ہے, اللہ کو اتنا ڈیگریڈ تم نے کیا, اللہ کے دین کو اتنا ڈیگریڈ کیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر ہے نیکسٹ آیت نمبر 5, ما لہم بہ من علم, ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. ما لہم, نہیں ان کو نہیں معلوم ہے, ما لہم بہ من علم, ان کو کوئی بھی علم نہیں ہے اس بات کا. ولا لآبائہم, نہ ہی ان کے باپ داداؤں کو یہ علم تھا, یعنی کہ ان کو بھی کوئی علم نہیں. ما لہم بہ من علم, اس بات کا نہ ان کو علم ہے, اور ولا لآبائہم, نہ ان کے باپ داداؤں کو علم تھا. کبورت, بہت بڑی, بہت بھیانک, بہت ہی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی. کلمتن, کلمتن یعنی وہ الفاظ, کبورت کلمتن, بہت بڑی بات ہے. تخرجو, جو نکل رہی ہے, من افواہہم, افواہ, افواہ جو ہے وہ منہ کی پھونکوں کو کہا جاتا ہے. تو عربی میں افواہہم کا یعنی منہ کی باتیں جو منہ سے نکلتی ہیں, وہ ایک پھونکی ہے نا, ہوا ہے نا, افواہ. تو تخرجو من افواہہم, نکل رہی ہے ان کے منہ کی پھونکوں سے, ان کے منہوں سے جو نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا, نہیں کہتے ہیں وہ کوئی بات مگر بہت بڑا جھوٹ. میں سوچتی ہوں جب اللہ اپنے کلام میں یہ ساری باتیں دیتا ہے, اور بھی بہت ساری جگہ پر ہے, سورہ مریم میں بھی کتنا ایک دم غضبناک ہے, تو میں سوچتی ہوں اللہ کا کتنا غضب اور غصہ بھڑک رہا ہوگا یہ سب چیزوں کی وجہ سے, اور اللہ کتنا صبر کرتا ہے. اسی لیے اللہ کا یہ نام ہے نا الصبور, وہ صبر کرتا ہے, ویٹ کرتا ہے, مہلت دیتا ہے کہ یہی لوگ جو یہ بات کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل یہ اللہ کو ماننے لگ جائے, اسلام قبول کر لے, تو ان کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ صبر کرتا ہے. No knowledge have they of such a thing, nor had their fathers. It is a grievous thing that issues from their mouths as a saying, what they say is nothing but falsehood. باپ رے اللہ, اللہ ہی سب کو نیک توفیق نیک ہدایت دے. ٹھیک ہے, اب ہم باقی کا پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ.